السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، باب قول اللہ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ کتاب ہے بخاری شریف، جس کو کہتے ہیں الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ و سننہ، یہ اس کا پورا نام ہے۔ عام طور سے بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے بہت بڑے عظیم محدث ہوئے ہیں۔ یہ کتاب جب شروع کی جاتی ہے تو اس وقت بھی اس پر خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور جب اس کا ختم ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پر اہتمام اور اس کے سلسلے میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اور ایک خاص تجربہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن کریم کے ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طریقے سے بخاری کا جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ بخاری کی آخری حدیث ہے، یہ ختم کر کے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، یعنی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، کہ انسان بنی آدم جو ہے اس کے اعمال کو تولا جائے گا، ان میں وزن کیا جائے گا۔ مجاہد بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے قسطاس کی تفسیر بیان کی ہے کہ قسطاس یہ عربی زبان کا لفظ نہیں بلکہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی انصاف کے آتے ہیں۔ القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس انصاف کو کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں۔ اور وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے، تو جب مقسط کا مصدر ہو جائے گا تو اس کے معنی آ جائیں گے عادل کے، تو اس کے معنی عادل کے ہیں۔ اور وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور جب اس کو لازم سے لائیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے فَهُوَ الْجَائِرُ، تو اس کے معنی پھر ظالم کے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر متعدی سے لاتے ہیں تو معنی الگ ہوتا ہے، اور لازم سے لاتے ہیں تو معنی الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا احمد بن اشکاب، کہ ہمارے استاذ حضرت احمد بن اشکاب نے بیان فرمایا، اور حضرت احمد بن اشکاب فرماتے ہیں کہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے استاذ حضرت محمد بن فضیل نے حضرت عمارہ بن قعقاع سے، اور انہوں نے حضرت ابو زرعہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا۔ انہوں نے حدیث نقل فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر کہنے میں ہلکے ہیں، بھاری نہیں ہیں، مشکل نہیں ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور جب اللہ کے یہاں انصاف کی ترازو قائم ہوگی میزان میں وہ وزن کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے ہوں گے، جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو بڑا عظیم ہے. یہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی عادت ڈالیں, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. یہ زبان پر ہلکا ہے اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے, اور جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت وزن میں یہ بڑھ جائے گا. تو بخاری کی آخری حدیث کا یہ پیغام ہے کہ زندگی میں یا اگر آپ نے بخاری پڑھنے میں کوتاہی کی یا آپ نے زندگی گزارنے میں کوتاہی کی تو آخر میں کم سے کم اپنے اعمال کو بڑھانے کے لیے ان کلمات کا ورد کر لیجیے, تاکہ جو کوتاہیاں ہوئیں, جو گناہ ہوئے, جو خامیاں ہوئی ہیں, جو خطائیں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان سے پورا کر دے اور آپ کا نامہ اعمال بڑھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بچیوں کو اور جو یہاں علماء ہیں ان کو میں حدیث کے سلسلے میں اجازت بھی دیا کرتا ہوں. سب سے پہلے ان کو حدیث بالاولیہ کی اجازت دیتا ہوں. یہ حدیث ہے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ السلام. یہ حدیث بالاولیہ ہے, حدیث الرحمہ بھی اس کو کہتے ہیں. اس کی اجازت آپ کو دیتا ہوں جو مجھ کو مختلف محدثین نے اس کی اجازت دی ہے, اور اس کے بعد صحیح ستہ کی اجازت بھی دیتا ہوں, حدیث کی تمام کتابوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماوے اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماوے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ بخاری کے ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے تو مختصر دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعا کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما, اپنی رضا کے لیے خاص فرما. اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ السلام کے کلام کی کتاب ختم ہوئی ہے, اللہ اس کو پڑھنے میں, اس کو پڑھانے میں, اس کو دیکھنے میں, اس کو رکھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما, اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر دین کی, ایمان کی, اے اللہ پڑھنے اور پڑھانے کی روایت کو باقی فرما. اے اللہ دین سے جڑے رہنے کا اور دین پر عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ اور توفیق پیدا فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش اور ابتلا سے محفوظ فرما. دنیاوی آزمائشوں سے بھی ہماری حفاظت فرما, آخرت کی آزمائشوں سے بھی ہماری حفاظت فرما, دنیا کی شرمندگی سے بھی حفاظت فرما, آخرت کی شرمندگی سے بھی حفاظت فرما, دنیا کی پکڑ سے بھی حفاظت فرما, آخرت کی پکڑ سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرے نام لیوا ہیں, اے اللہ تیرے نبی کے ماننے والے ہیں, اے اللہ تیرے قرآن کو ماننے والے ہیں, تیرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو ماننے والا ہے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے, ہر قسم کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. دنیاوی مصیبتوں سے, دنیاوی پریشانیوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حکمرانوں کی, حکومت کی اور جو بھی ظلم کرنے والے ہیں ان کی شرارتوں سے اور ان کی پریشانیوں سے, پریشان کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. جب تک زندہ رکھ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرما, اور جب خاتمہ ہو تو ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہماری دنیاوی ضروریات کو بھی پورا فرما دے اور اخروی ضروریات کو بھی پورا فرما دے. ہمارا دین بھی قبول فرما, ہماری دنیا بھی قبول فرما, ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما, ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما, ہمارے خاندانوں کو قبول فرما, ہماری نسلوں کو قبول فرما, ہمارے کاروبار کو قبول فرما, ہماری کھیتی باڑی کو قبول فرما, ہماری تجارت اور بزنس کو قبول فرما, ہماری ہر طرح کی محنت کو قبول فرما. ہم سب کو اپنے
مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اپنے دین کے لیے ہم سب کو خاص فرما، اپنے دین پر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ہر طرح سے مدد فرما، ہر طرح سے نصرت فرما، ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اہل علم کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، قراء کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، دین کی نسبت رکھنے والوں کی سب کی حفاظت فرما، تمام کلمہ گو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمارے قوت کمزور ہے، ہمارے اعضاء کمزور ہیں، ہماری سوچ کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا جسم کمزور ہے، ہمارے خیالات کمزور ہیں، ہمارے افکار کمزور ہیں۔ پروردگار عالم تو طاقت والا ہے، تو قوت والا ہے، تو ہم سب کو طاقت عطا فرما، تو ہم سب کو قدرت عطا فرما، ہماری ہر چیز میں قوت پیدا فرما، ہماری ہر چیز میں طاقت فرما، ہم سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے پیارے لاڈلے حبیب کے صدقے اور طفیل سے ہماری دعاؤں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔